اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ محرم اور عاشورہ کی حقیقت۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی عاشورہ کا مقدس دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت والو، اے نبی کے گھر والوں، میں تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہوں اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ، توجہ فرمائیں گے، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یوم عاشورہ ایک مقدس دن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ کہ اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعہ کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے، اس کی فضیلت پہلے سے ثابت ہے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ریگزاروں میں دین اسلام کے لیے، حریت و آزادی کے لیے اور وقت کے جابر ظالم بادشاہت کے سامنے کلمہ حق کہا، اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کیا، اپنی جان دے دی، آل اولاد کو قربان کر دیا، لیکن دین اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا۔ اس دن کی فضیلت کی اور وجوہات، اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت